معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 28، موحد کی بشارتیں۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تو اپنے نفس کی پیروی اور اتباع ہوس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عفو و بخشش اور نصرت و امداد کا طلبگار ہے، حالانکہ اس کی نصرت و حمایت کے لیے توحید ایک بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت اور نعمتوں کے حصول کے لیے تیرا موحد ہونا لازمی ہے۔ جب تک تو شرک کے تمام ممکن عوامل کو تنگ کرتے ہوئے ظاہر اور باطناً معبود واحد کا مطیع و منقاد نہ ہو جائے تو دنیا و عقبہ میں فلاح و بہبود نہیں پا سکتا۔ بالفاظ دیگر دنیا تیری اپنی ہی خواہشات اور طول عمل کا نام ہے، اور اتباع نفس سے مجتنب رہ کر مشیت الہی میں فنا ہو جانا ہی توحید ہے، اور توحید کے تاثرات یہ ہیں کہ وہ تجھے عقیدہ و عمل کے تمام خبائث سے پاک کر کے ایک مخلص اور محبوب بارگاہ الہی ہستی کے طور پر مقام مقدس میں لا کھڑا کرتی ہے، جہاں تجھے یہ بشارت ہوگی کہ آج کے دن تو ہمارے نزدیک صاحب قدرت و تمکین اور محبوب و معتمد ہے۔ یہ رتبہ پانے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں تیرے لیے وسیع و بسیط کر دی جائیں گی، اور تجھے قرب الہی عطا کیا جائے گا، اور اللہ کی رضا و خوشنودی تیری ستوت و طمانینت کے باعث ہوگی۔ نظام دہر کا دستور ایسا چلا آیا ہے کہ یہاں تمام جمادات اپنی اصلی اور خالص صورت میں آنے سے پہلے ایک ناقص اور مقدر کیفیت میں ہوتی ہیں، پھر کیمیائی عمل کے ذریعہ مٹی اور ریت وغیرہ کے ذرات ان سے جدا کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ کار وہ جمادات ایک خالص اور قابل استعمال صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور ان سے بڑے بڑے مفید کام لیے جاتے ہیں۔ پس انسان کی ہستی بھی ایسی ہی چیز ہے، جب وہ شرک و بدعت، توہمات اور اتباع ہوس کی قدورتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو انسان کامل بن جاتا ہے، اور اس سے نہ صرف اس کی ذات کو بلکہ نوع انسانی کو بھی بے اندازہ فوائد پہنچتے ہیں۔ لہٰذا میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو بھی عقیدہ و عمل کی قدورتوں سے پاک ہو جا، اور شرک و فسق کے عوامل و ذرائع سے پرہیز کر۔ ایسا کرنے پر تو یقیناً مقرب بارگاہ الہی ہو جائے گا، حکمت و معرفت تجھے عطا کی جائے گی، اور عقبہ میں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ تجھے عزت و احترام کا رتبہ بخشا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر، جس کی برکت سے تجھے علم و معرفت عطا کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عفو و بخشش تجھ پر بسیط ہوگی۔ اور یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا میں تجھے جتنی بھی ظاہری و باطنی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور عقبہ میں بھی جو عزت و آبرو اور فلاح و بہبود پائے گا، وہ سب کی سب توحید راسخ کے فوائد و ثمرات ہیں۔